أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہمارا دین اسلام ہے. دین اسلام جس کے بارے میں گزشتہ ایک درس میں نے عرض کیا تھا یہاں کہ چھوٹے سے چھوٹی لے کر بڑے سے بڑی تک ہر بات، ہر معاملہ، انسان کی زندگی کا ہر شعبہ، کسی بھی شعبے کا ذکر کر دیں آپ کو اسلام میں اس کی تعلیمات ملیں گی. آدمی نے بول و براز قضائے حاجت سے کس طرح فارغ ہونا ہے، اس سے لے کر حکومت کرنے، جہاں بانی کرنے تک سارے قواعد، سارے اصول اور سارے طریقے موجود ہیں. وہ کامل و مکمل دین جس کے کامل ہونے کا اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال پہلے آسمانوں سے اعلان فرمایا. آسمان سے اللہ رب العزت نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. گویا دین اسلام ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور کامل و مکمل دین ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بات نہ فرماتے اليوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور مولوی کہے کہ ابھی مکمل نہیں ہے، بات اللہ کی مانیں گے یا مولوی کی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور مولوی کہے کہ نہیں ابھی کچھ چیزیں باقی تھیں وہ تو ہم مکمل کر رہے ہیں. اس مولوی کا قول مردود ہے، رد کیا جائے گا.
اور اللہ رب العزت کے ارشاد پر عمل کیا جائے گا کہ واقعی دین مکمل ہے۔ اگر دین میں کوئی کمی بیشی بھی ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہ ارشاد فرماتی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور میں نے پرسوں غالباً یہ بات ذکر کی تھی کہ اپنی زبان سے کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ دین ناقص ہے، دین نامکمل ہے، کیونکہ مولوی کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالا تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا، میں دین سے خارج ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اپنی زبان سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ دین نامکمل ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کرتوت بتاتا ہے کہ یہ دین کو مکمل مان نہیں رہے۔ اور وہ کرتوت کیا ہے؟ آج ہم انہی کے بارے میں تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے جو کرتوت ہمارے یہاں کیے جا رہے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے کہ دین کو مولوی نے مکمل کیوں نہیں سمجھا۔ ایک چیز جو رمضان سے بالکل ایک آدھ دن پہلے سے تعلق رکھتی ہے، ایک چیز جو رمضان کے بالکل بعد میں پہلے ہی دن سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک چیز جو رمضان کے ہر دن میں تعلق رکھتی ہے۔ اگر ان باتوں پہ جائیں تو یہ باتیں بہت ساری ہیں۔ ہماری مسلمان کی زندگی، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی زندگی روزانہ، ماہانہ، سالانہ اور ماہوار بدعات سے بری ہوئی ہے۔ بچے کی ولادت سے لے کر اس کی موت تک قدم قدم پر بدعتیں موجود ہیں۔ اب ان سب کا تذکرہ کرنا ہمارا یہاں مقصود نہیں ہے، یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاص رمضان سے تعلق رکھنے والی وہ کون سی بدعات ہیں جن کا نہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، نہ خلفائے راشدین کے کہیں تعامل سے یہ بات نظر آتی ہے، اور نہ کسی صحابی نے وہ کام کیے، اور آج ہمارے یہاں وہ کیے جا رہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے سلامی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے یا کبھی نہیں؟ سلامی کا روزہ، یا کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاطی روزہ، اور کچھ لوگ اس کو شک کا روزہ مانتے ہیں، اور صحیح معنوں میں یہ شک کا روزہ ہی ہوتا ہے، شاید چاند ہو گیا ہو۔ ابھی اس مرتبہ بھی تقریباً وہ شکل بنی نا کہ شاید چاند 29 کے بعد ہو گیا ہو، اور کسی نے غور نہیں کیا، گرد و غبار تھا، روزہ نہیں رکھا گیا، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جمعرات کو اگر چاند دیکھ لیا گیا ہوتا تو جمعہ کو روزہ ہوتا، اور جمعرات کو 29 شعبان مکمل ہو گئی تھی۔ 29 دن مکمل ہو جانے کے بعد چاند کے نظر آ جانے کا چانس ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے شک کے دن کا روزہ رکھنے سے باقاعدہ منع فرمایا۔ اگر ایک آدمی 2 آدمی چاند دیکھ لیں اور باقاعدگی سے محکمہ میں، کورٹ میں، قاضی کے پاس جا کے اپنی گواہی نوٹ کروا دیں تو باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے کہ صبح روزہ ہوگا، رات تراویح ہوگی، صبح روزہ ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، اب جو آدمی روزہ رکھتا ہے کہ نہیں شاید اس کو نظر نہیں آیا، شاید رویت ہلال کمیٹی والے ان کی نظر نے کام نہیں کیا، آج شاید روزہ ہو جائے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، یہ اسلام میں داخل کی گئی بہت بڑی بدعت اور بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ایک آدمی کی نظر تیز ہے، وہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ بھی لیتا ہے، محکمہ میں جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، رویت ہلال کمیٹی کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ اس کی گواہی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں فلاں فلاں علاقے سے فلاں فلاں طرح کے لوگ گواہی دیں گے تب ہم اعلان کریں گے۔ اس آدمی کو خود روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنی آنکھ سے چاند دیکھ چکا ہے، لیکن یہ اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ تب ہوگا جب سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اور عید الفطر تب ہوگی جب سارے لوگ عید الفطر کریں گے۔ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُذَحُونَ،
اور عید قربان اس دن ہوگی جس دن سارے لوگ عید کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ ہمیں دے دیا کہ عید سب اکٹھی، روزہ سب اکٹھے، قربانی سب اکٹھے۔ ایک آدمی اگر چاند اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتا ہے، نظر تیز ہے، اس نے دیکھ لیا، دوسرے کسی کو نظر نہیں آیا، اس آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسے روک رہی۔ چاند نظر ہی نہیں آیا، یہ اس کے لیے ہے جس نے چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ چاند نظر ہی نہیں آیا، کسی کمیٹی نے، کسی محکمہ نے، کسی کورٹ نے، کسی قاضی نے اعلان ہی نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا نافرمان ہوگا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام الیوم الذی یشک فیہ، اگر کوئی کسی ایسے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ رمضان ہے یا ابھی شعبان ہے، ابھی شک ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن کا روزہ تھا، اگر کوئی جمعہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا کہ شاید رمضان شروع ہو گیا ہو۔ سارے مسلمانوں نے سعودی عرب میں اور پوری خلیج میں کس دن کا روزہ رکھا ہے؟ ہفتے کے دن کا۔ ایک آدمی کہتا کہ نہیں، شعبان 29 پہلے پورے ہو گئے، جمعرات کو جمعہ کا روزہ ممکن ہے، ان کو شاید چاند نظر نہیں آیا یا انہوں نے چاند توجہ سے دیکھا نہیں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس آدمی کا یہ عمل جو ہے وہ بدعت شمار ہوگا، اور صرف بدعت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشاد کی نافرمانی ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں شک کیا جا رہا ہے، اس دن کا روزہ رکھنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ یہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، احتیاطاً رکھ لیتے ہیں، شاید چاند نظر آیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید والا کھاتا ختم کر دیا۔ جس دن سارے مسلمان بالاجماع روزہ رکھنا شروع کریں، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جس دن سارے مسلمان بالاجماع عید کریں، عید کر لیں، اور جس دن مسلمان سارے بالاجماع قربانی کریں، اس دن آپ قربانی کر لیں، وہ عید قربان ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے یہاں روزے رکھنے شروع کیے، اور یہاں سعودی عرب میں پاکستان کی نسبت روزہ، انڈیا کی نسبت روزہ ایک دن آگے پیچھے رہتا ہے۔ اب اپنی مرضی سے ایک آدمی سفر کر کے پاکستان میں روزے رکھنے شروع کیے، یہاں آ گیا، یہاں 29 روزے ہوئے۔ اب اس کے کتنے روزے ہوں گے؟ اس کے 28 ہو گئے نا، ایک روزہ کم ہو گیا۔ کل میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ کوئی مہینہ عربی کا 28 کا نہیں ہو سکتا، اور کوئی مہینہ عربی کا 31 کا یا 32 کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے روزے ہو گئے ابھی 28۔ صبح یہاں سعودی عرب میں اعلان ہو گیا کہ عید ہوگی۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے 28 ہیں، 28 ہو نہیں سکتے، میں صبح روزہ رکھوں گا، میں عید نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ پورے اجماع المسلمین کے نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ عمل سراسر غلط کرتوت ہوگا، بدعت ہوگی، ناجائز ہوگا۔ اس کے برعکس اگر یہاں سے سعودی عرب سے پاکستان انڈیا سفر کرتا ہے، یہاں روزے 30 ہوئے، یہ 30 روزے مکمل کر کے رات کو جہاز پہ بیٹھا اور پاکستان چلا گیا، انڈیا چلا گیا، بنگلہ دیش چلا گیا، وہاں ان کا صبح 30واں روزہ ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ 31 دن تو رمضان کے ہوتے نہیں، لیکن چونکہ سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے وہاں روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وہاں سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ عید بنا رہا ہو، سیویاں کھا رہا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تکبیریں پڑھتا ہوا باہر مسجد کی طرف جا رہا ہے، نہیں۔ چونکہ سارے مسلمان روزے دار ہیں، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ ایک بدعت ہے ہمارے یہاں جو کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے عموماً کی جاتی ہے، جس کو سلامی کا روزہ یا احتیاطی روزہ کہا جاتا ہے۔
اور ایک بدعت ہے جو ہم روزانہ سر انجام دیتے ہیں، ہم یعنی ہمارے کچھ مسلمان بھائی، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ روزانہ کون سی بدعت ہے جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دعا روزہ رکھنے کی، ایک تو روزہ کھولنے کی دعا افطار کرنے کی، ایک ہے روزہ رکھنے کی دعا۔ روزہ افطار کرنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دعا جس کے بارے میں علماء نے کہا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک دوسری دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ ہے دونوں دعائیں روزہ کھولنے کی دعائیں۔ اب لوگوں نے شاید یہ سوچا کہ روزہ کھولنے کی دعائیں ہیں تو روزہ رکھنے کی بھی دعا ہونی چاہیے۔ اگر یہ ضروری ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوتی۔ مولویوں نے ایک دعا گھڑ لی، واب صوم غد نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں رمضان کے۔ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سوجی کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال روزے رکھے، اور ہر سال یہ موقع آتا اور سحری کا وقت ہوتا۔ کسی کتاب حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی، اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا، اس عمل کو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، سب نے بالاجماع اختیار کر لیا، وہ بھی دین ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے واب صوم غد نویت من شہر رمضان۔ چاروں خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، چاروں میں سے کسی سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ صحابہ 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، کسی صحابی سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اب ان سے آگے آ جائیے تابعین، تابعین کرام جو بہت بڑے بڑے علماء اور مفسرین تھے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیے ائمہ اربع رحمت اللہ علیہ مجمعین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، چاروں ائمہ جو مسلمانوں کے مشہور امام ہیں، چاروں میں سے کسی سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اب پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں یہ نہیں، حدیث میں یہ نہیں، خلفاء راشدین کے آثار میں یہ نہیں، صحابہ کرام کے آثار میں یہ نہیں، تابعین کے اقوال میں یہ نہیں، ائمہ کے اقوال میں یہ نہیں، تو یہ دعا کہاں سے آئی؟ کسی مولوی نے بنائی ہوگی نا۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ مولوی اپنی زبان سے یہ تو نہیں کہے گا اسلام ناقص ہے، لیکن اپنے کرتوتوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ابھی ناقص ہے، یہ دعا ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، سحری کی دعا نہیں ہے، وہ مولوی نے ڈال دی۔ اور اس دعا کے جعلی اور من گڑت اور کسی پاکستانی انڈین مولوی کی بنائی ہوئی ہونے کا اندازہ اس دعا کے الفاظ سے ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے الفاظ جو ہیں اس کے ترجمے پر آپ غور کر لیں، واب صوم غد نویت من شہر رمضان، یہی الفاظ ہے نا، واب صوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے۔ اور یہ کون سا دن ہے؟ آج کا ہے یا کل کا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دن آج کا ہے، کیا کل کا رہا ہے؟ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، عربی زبان میں ہر دن کے لیے الگ الگ نام موجود ہیں۔ 5 انگلیاں ہیں، ہم 5 انگلیوں کے نام اردو میں
پنجابی میں کسی میں درمیان والی بڑی چھوٹی کرتے رہتے ہیں، عربی میں 5 انگلیوں کے الگ الگ نام موجود ہیں۔ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے اس کا لفظ موجود ہے۔ اب میں یہاں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ان کی بیویوں کی بیٹیاں۔ قرآن کریم میں بیویوں کی بیٹیوں کے لیے مستقل لفظ موجود ہے، وَرَبَائِبُكُمْ، جو بیوی کی بیٹی ہے دوسرے شوہر سے، اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی مومنوں کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، قل لأزواجک وبناتک، بنات جمع کا صیغہ ہے، بنات جمع کا صیغہ ہے، 1 پر بھی نہیں اور 2 پر بھی نہیں، 3 یا 3 سے زیادہ تر کے لیے ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے لفظ موجود ہے۔ اب یہاں باب صوم غدن کہہ رہا ہے جبکہ روزہ آج رکھ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کسی کم علم قسم کے تھوڑی عربی جاننے والے آدمی نے دعا گھڑ لی اور مسلمانوں کے گلے میں ڈال دی۔ آج یہ دعا یاد کر رہے ہیں، چھوٹی پاکٹ سائز کی نماز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی روزہ کھولنے کی دعا، روزہ رکھنے کی دعا۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہوتی تو ہم بھی کہتے، پڑھتے۔ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفۂ راشدین سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ 4 چاروں میں سے کسی سے ثابت نہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں یہ روزانہ کے حساب سے اپنائی جا رہی ہے۔ لہذا اس بدعت کو بھی چھوڑیے۔ جو نیت ہے اس کا مقام اول میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے۔ نیت کا مقام دل ہے، اور ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں چونکہ فقہ حنفی رائج ہے بکثرت، فقہ حنفی کی کتابیں شرع وقایہ مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے النیہ محلها القلب، نیت کا مقام دل ہے، یعنی نیت کرنے کی جگہ دل ہے، زبان نہیں۔ زبان سے جو کلمات ادا ہو گئے وہ نیت نہیں رہی بلکہ وہ کلام ہو گیا۔ زبان سے کلام نکلتی ہے، نیت نہیں نکلتی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب کبھی کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے نیت کی ہوئی ہے۔ تو نیت کی ہوئی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ ہم نے دل میں ارادہ کر رکھا ہے کہ یہ کام کریں گے۔ نیت کا پہلے نمبر پر زبان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں، نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے نیت کر لی کافی ہو گئی۔ آپ نے رات کو اپنا ریمائنڈر لگوایا موبائل میں کہ صبح ہم نے فلاں ٹائم اٹھنا ہے، عورتوں نے دہی لسی منگوا کے گھر میں فریج میں رکھ لیا، آٹا گوندھ کے تیار کر لیا کہ صبح پراٹھے پکانے ہیں یا پھلکے پکانے ہیں، سالن تیار کر لیا کہ سحری کے وقت اٹھ کے پکانا لمبا کام ہے، رات کو تیار کر لیا۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ روزے کا ہی سارا کام ہے نا۔ یہ ساری روزے کی نیت ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم روزہ کھولتے وقت، روزہ رکھتے وقت بھی یہ کہو کہ میں کل کے روزے کی، کل یا کل کے لیے غد کا لفظ عربی میں یا کل کے لیے ہے یا قیامت کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں قیامت کے لیے بھی غد کا لفظ آیا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ کل جا کے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے۔ ہمارے تو پنجابی والے بھی کل قیامت کو مانتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ صبح کے ٹائم یہ الفاظ کہنے والا آدمی قیامت کے روزے کی نظر رکھ رہا ہے، قیامت کے روزے کی نیت کر رہا ہے، یا کل کے روزے کی، حالانکہ وہ روزہ آج کے لیے رکھ رہا ہے۔ انتہائی بے موقع اور انتہائی لا یعنی قسم کی دعا ہے جو مسلمانوں میں رواج پا گئی ہے۔ اب تیسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ ہے رمضان کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی اگلے دن عید کے موقع پر ایک بدعت جو ہمارے یہاں بڑے زور شور سے اپنائی جاتی ہے۔ بدعتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بڑی عجیب سی بدعت ہے۔ ایک کمرے سے 2-4 آدمی اٹھے، نہائے دھوئے تیار ہوئے، ایک گاڑی میں بیٹھ گئے اور عیدگاہ چلے گئے۔
عیدگاہ میں جا کے اپنے مصلے بچھائے اور نماز پڑھنا شروع کی، خطبہ ہوا، جماعت ہوئی، فارغ ہو گئے۔ اب جیسے ہی اپنے مصلے سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی کیا کیا کام کیا جاتا ہے؟ جپھے مارے جاتے ہیں، عید ملی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جپھے مارنا اور عید ملنا یہ معانقہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر معانقے کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ معانقہ ہے کہ کوئی آدمی دور سے آیا اور دیر کے بعد ملا، سفر کر کے آیا، ملیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی دیر کے بعد ملا، دوسرے محلے میں ہی تھا لیکن مہینہ ہو گیا، 15-20 دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی، آپ اسے بغلگیر ہو جائیے، ملیے، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ایک کمرے سے نکلے، ایک حمام سے باری باری نہا کے نکلے، ایک گاڑی میں بیٹھ کے گئے، اب یہاں جپھے مارنے کا کیا موقع ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ یہ پھر دستور اور رسم ہو سکتی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس عادت کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ موقع جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم یہ صرف دستور نبھا رہے ہیں، اس کو ہم ساتھ ثواب کا درجہ دیتے ہیں کہ معانقہ، بلکہ دلائل دیں گے کہ معانقہ کرنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ بالکل تینوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن تینوں کے لیے اوقات ہیں، مقامات ہیں۔ مصافحہ، آپ نے سلام پھیرا، نماز پڑھی باجماعت، نماز سے فارغ ہوئے اور دائیں طرف والے سے السلام علیکم، بائیں طرف والے سے السلام علیکم، مصافحہ ہے نا؟ مصافحہ تو سنت رسول ہے، لیکن یہ کام بدعت ہے۔ یہ جو اس وقت ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اگر مصافحے کو پابندی کے ساتھ آپ کریں گے، یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، صحابہ نے نمازیں پڑھی، اور کتب حدیث اس مصافحے سے بالکل خالی ہیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں یہ ذکر نہیں آتا کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کے اور خاص طور پر دائیں بائیں آدمی سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ یہ مصافحہ سنت تھا جب صحیح طریقے سے صحیح وقت میں کیا جاتا، یہاں ثابت نہیں۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، درود شریف پڑھنا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے، ان لوگوں سے ثابت نہیں ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی، جنہوں نے اذان کہی، جو مؤذن رسول تھے، ان سے ثابت نہیں، تو آج یہ کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اور یہ تو ویسے بھی سپیکری درود ہے، جب تک یہ سپیکر نہیں آئے اس وقت تک یہ درود نہیں تھا۔ سپیکر آ گئے، اب باقاعدہ راگ لگا کے مولوی صاحب پہلے یہ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اذان شروع کرتے ہیں۔ ایک بالکل تازہ بدعت آج کل آئی ہے، وہ میرا خیال ہے ہمارے پاکستانیوں میں ذرا کم ہے، لیکن وہ عربوں میں بہت زور سے ہے، لگے ہاتھوں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ جب روزہ کھولنے لگتے ہیں، یہ دسترخوان بچھ گیا، یہاں ایک چھوٹی سی لالٹین، بڑی خوبصورت لالٹین پڑی ہوئی ہے، اور آج کل آپ دیکھیں گے چوکوں پہ، سگنلوں پر چھوٹی چھوٹی لالٹینیں لوگ بیچ رہے ہیں، وہ دسترخوان پہ رکھی جاتی ہیں۔ دسترخوان کا کپڑا اسپیشل ہے، اس کا رنگ اسپیشل ہے، اور اس کے اوپر جو چھاپا لگا ہوا ہے وہ اسپیشل ہے، وہ صرف رمضان میں بکتا ہے، رمضان میں وہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں ایک نئی بدعت آ گئی، اور میرے خیال میں یہ مصر سے آئی ہے اور آہستہ آہستہ خلیج میں چھاتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک کام آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے دروازے سے لے کر دوسری دروازے کی دیوار جو ہے وہاں تک جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، جھنڈیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے رمضان کریم، دیکھی ہیں کہیں ہے نہیں؟ رمضان کریم جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، ہمارے اس طابق یا فلور پر صرف 3 فلیٹ ہیں، 2 فلیٹ سعودیوں کے ہیں، ایک ہمارا مسکینوں کا ہے۔ ان دونوں فلیٹوں پہ وہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، ہمارے گھر کی جھنڈیاں نہیں لگی ہوئی، اور وہ بہت بک رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ لگ رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو نئے سے نیا کام آ رہا ہے، اسی طرح آج کل جمعہ مبارک کا بڑا زور چڑھا ہوا ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک،
یہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، یہ جب سے موبائل آ گیا، جب سے یہ مختلف اپلیکیشنز آ گئیں، تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ پرکھنا چاہیے۔ جو اعمال صحیح سنت سے ثابت ہیں وہ سر انجام دے، اور جو سنت سے ثابت نہیں ان سے بچ کے رہے، یا خلفاء راشدین سے ثابت ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مسلمانوں کی موت پہ بدعتیں، ولادت پہ بدعتیں، شادی پہ بدعتیں، بچوں میں بدعتیں، بڑوں میں بدعتیں۔ کوشش کیجئے کہ ہمارے اعمال کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، اور عند اللہ صرف وہی عمل قبول ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور والا ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ قرآن کریم کے حوالے سے بتا کے گئے ہیں کہ میں دین مکمل کر کے جا رہا ہوں، لہٰذا اسی پہ کفایت کرنی چاہیے۔ یہ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کی جا رہی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے آپ کے روزے قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور باقی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل ایک دعا اور بھی رہ گئی ہے، اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ کل ہمارا درس ہے انشاءاللہ، پھر اگر آپ تشریف لائے تو کل یہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اصل میں دعا کیا ہے؟ 10 دن ہے رمضان کے پہلے، اس میں اور دعائیں، درمیان والے 10 دنوں میں اور دعائیں، اور آخری 10 دنوں میں اور دعائیں۔ یہ 3 اشروں کی 3 الگ الگ دعائیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے طواف کے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں، سعی کے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں۔ یہ ساری جعل سازیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں اس طرح طے نہیں ہیں۔